نئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نافذ العمل یا پروملگیٹ نہیں ہو سکی، بلکہ یہ صرف اور صرف پیش کی گئی تھی۔ امینڈمنٹ کو 1985 میں پاکستان کی قومی اسمبلی سے 151 ووٹ ملے اور اسے منظوری ملی، لیکن اسے مکمل کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکا۔ یہ امینڈمنٹ شریعت کے سپریم قانون کو ملک میں رائج کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، مگر اسے پریکٹیکل طور پر رائج کرنے میں ناکامی ہوئی۔ یہ امینڈمنٹ ضیاء الحق کے دور میں ان دنوں کی گئی جب 1977 کے بعد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا رائج کر دیا تھا۔ بعد میں اپنے پاور کو برقرار رکھنے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بنانے کے لیے ضیاء الحق نے 1985 کے بعد کانسٹیٹیوشن میں کئی امینڈمنٹس کی، اور ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے اسلامی پرنسپلز کا بھی سہارا لیا اور اسلامائزیشن بھی کی۔ نئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی انہی کوششوں کا حصہ تھی جس کے تحت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامی لاز کی پروموشن اور اسے پاس کرنے کی بات کی گئی تھی۔ 9th امینڈمنٹ کے انڈر شریعت کو سپریم قانون کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی، جس میں حدود لاز اور اسلامک سزائیں بھی شامل تھیں اور سودی نظام کے خاتمے کی بھی سفارش شامل تھی۔ ساتھ میں عدالتوں کو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی بھی سفارش کی گئی تھی۔ صدر کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا، اگرچہ کہ اسلامی لاز ہو بہو کبھی بھی پاکستان میں لاگو نہ ہو سکے، مگر بعد میں آنے والے دنوں میں پاکستان کو ان لاز نے ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف ضرور دھکیلا۔ 9th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ مکمل طور پر، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ رائج نہ کی جا سکی، لیکن آنے والے حکومتوں نے اس امینڈمنٹ کے کچھ حصوں کو تبدیل بھی کیا اور کینسل بھی کر دیا، جس کے ذریعے پاکستان کے اندر آج شریعت کورٹس بہرحال موجود ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو کچھ آرٹیکلز بتاتا ہوں جو کہ 9th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جن کو امینڈ کرنے کی ریکمنڈیشن کی گئی تھی۔ اس میں پہلے آرٹیکل 2 کا ذکر کروں گا، جس میں کہ آرٹیکل 2 کو مزید ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور ریاست کے مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ اب اسلام کو ریاست کا بنیادی اصول بنانے کی بھی سفارش کی گئی تھی۔ آرٹیکل 227 کے مطابق آئندہ لاز کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوششوں کو مضبوط کیے جانے کی سفارش کی گئی۔ آرٹیکل 203A سے لے کر آرٹیکل 203J تک کے جو شقیں تھیں ان کے ذریعے سے ملک میں وفاقی شریعت کورٹس کو بنایا گیا۔ آرٹیکل 37F کے ذریعے سے سود کے خاتمے کی بات کی گئی۔ آرٹیکل 31 کے ذریعے سے اسلامی طرح سے زندگی کے طریقوں کو ملک میں بڑھاوا دینے کی بات کی گئی۔ آرٹیکل 203D کے ذریعے شرعی عدالتوں کو پاور دیا گیا کہ وہ کسی بھی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دے سکتے تھے۔ 9th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے اسلامک بینکنگ کو بھی پروموٹ کیا گیا اور سود سے پاک سسٹم کرنے کی بھی بات کی گئی۔ اگرچہ کہ یہ امینڈمنٹ کبھی بھی مکمل طور پر رائج نہیں ہو سکی، مگر اس کے اثرات آج بھی ملک میں صاف طور پر نظر آتے ہیں۔